السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کے متعلق بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اصول کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کو کرنے کی، اور اپنی زندگی میں اس کو اپنے جسم کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، اپنے پورے بدن کے اندر رگ رگ میں دعوت و تبلیغ کے کام کو اتارنا ہے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہمیں اس میں کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے لیے جب ہمیں کہیں جانا ہے تو کم سے کم 10 آدمیوں کی جماعت ہونی چاہیے۔ ان 10 آدمیوں میں سے ہم کسی ایک ساتھی کو امیر چن لیں کہ ہم اس کی بات کو مان کے چلیں گے۔ اور امیر صاحب یہ ضروری نہیں کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہو، وہ بیان کرتا ہو، تقریر کرتا ہو، یا پھر وہ ساری چیزوں کو جانتا ہو۔ نہیں، امیر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کو جوڑ کر لے کے چلے، جماعت میں پھوٹ نہ پڑنے دے، جماعت میں سب ساتھیوں کو پیار محبت سے اور سب ساتھیوں کو اسلام سیکھتا سکھاتے سب کے لیے اس طریقے سے لیے کہ ان کی خدمت کو اپنا کام سمجھا۔ امیر کا کام ہے ساتھیوں کی ہمدردی کرنا، ساتھیوں کے لیے ان کے لیے ہمت افزائی کے لیے بتانا، ان کے لیے فضیلتیں بتانا، ان کے لیے ان کو صحیح جوڑ کر کے اور پیار محبت سے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہمیں کہیں جانا ہے تو 10 آدمیوں کی کم سے ایک جماعت ہونی چاہیے، اور وہ مسجد میں آنا چاہیے۔ ان کو سب کو مسجد میں آنے کے بعد ان کو وضو کرنا چاہیے، وضو کر کے ان کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ اور لیکن اس میں بھی وقت کا خیال رکھیں، کہیں مکروہ وقت تو نہیں ہے۔ اگر مکروہ وقت ہے تو آپ نفل نہ پڑھیں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جہاں جانا ہے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آہستہ آہستہ، آپ کو جیسے کہ 2 ساتھیوں کے جوڑ ہے تو ہمیں ایک سائڈ سے، اپنی سائڈ سے ہمیں وہاں پہنچنا جہاں ہمیں جانا۔ جب وہاں جائیں گے تو سب سے پہلے ہم بستی کے باہر یا پھر مسجد کے دروازے پر کہیں پہ بھی ہمیں دعا کرنی ہے، اور دعا اس طریقے سے کرنی کہ اللہ جو پوری بستی کے اندر ایک دین کا ماحول پیدا ہو جائے، اور ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ہماری برائیوں سے بستی کی حفاظت فرما، اور ان بستی کے اندر جو برائیاں ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب مسجد میں اکٹھے ہوں گے، جائیں گے، اور پھر ہمیں وہاں کام تقسیم کرنا ہے۔ کام تقسیم کرنے کے بعد ایک ایک گھر پہ دعوت دینی ہے۔ پوری ایک مسجد کے اندر جتنے گھر لگتے ہیں ہر گھر پر جانا ہے، اور سب کو ایک وقت میں پوری بستی کے آدمیوں کو اکٹھا کر کے ایک وقت میں مسجد میں لانا ہے۔ پھر ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کے کام بتانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ان کے سامنے سمجھانا، ان کو بتانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں جو مسئلات ہیں ان کو بھی ہمیں ان سے بھی نماز پڑھوانا ہے، ان کے لیے بھی ہمیں نماز کی تاکید کرنی ہے، ان کو بھی ہمیں نماز کے لیے تیار کرنا ہے۔ پھر جب یہ بستی میں جو آدمی اکٹھے ہو جائیں گے ان سب کو ایک جماعت بنا کر اپنے نگرانی میں ان جماعت ان ساتھیوں کو پھر بھیجنا ہے تاکہ وہ سیکھیں اور سکھائیں۔ اس کے لیے کچھ چند چیزیں ہیں جن کو میں آپ جو اہم ہیں اس دعوت و تبلیغ میں، وہ 7 چیزیں میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو دعوت و تبلیغ میں جو ساتھی چلتا ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے، اس کو اپنا پورا خرچہ، کھانا پینا اور کرایہ، جتنی جو چیزیں ہیں حد الوسع، یعنی ان کو خود برداشت کریں۔ جتنی چیزیں، کھانا پہننا پینا سونا، جتنی تمام چیزیں ان تمام چیزوں کو خود برداشت کرے، اور اگر اس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت اور وسعت ہے تو وہ دوسرے ساتھی کے خرچے کو بھی خود برداشت کرے۔ یہ پہلا ایک اصول ہے دعوت و تبلیغ کے لیے کہ جو ساتھی دعوت تبلیغ میں جا رہے ہیں وہ اپنا تمام خرچہ، کھانے پینے کرایہ وغیرہ جو بھی چیزیں سب برداشت کرے، اور اگر گنجائش ہے تو براہ راست اپنے ساتھی جو کمزور ہیں، جو خرچے کے اعتبار سے کمزور ہے، جو دعوت سے کمزور ہے، ان سب کی مدد کریں، چاہے پیسے سے مدد ہو چاہے کسی بھی طریقے سے اپنے گھر سے ان کی مدد کریں۔
یہ پہلا کام۔ دوسرا کام اپنے ساتھیوں اور اس مقدس کام کے کرنے والوں کی خدمت گزاری اور ہمت افزائی کو اپنے سعادت سمجھے اور ان کے ادب و احترام میں کمی نہ ہو۔ جب ساتھی ہم چلیں گے تو ہم ایک دوسرے ساتھی سب، میں اس کی کروں گا یہ میری کرے گا، ہم سب تمام ساتھیوں کی ہمت افزائی، ہم سب کی خدمت، ہم سب کی حوصلہ افزائی، ہم تمام کے تمام 10 ساتھی آپس میں ایک دوسرے کی کریں گے۔ یہ دعوت تبلیغ کا دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام دعوت تبلیغ کا عام مسلمانوں کے ساتھ نہایت حواس و انکساری کا برتاؤ رکھے، بات کرنے میں نرم لہجہ ہو، خوشامد کا پہلو اختیار کرے، کسی مسلمان کو حقارت نفرت کی نظر سے نہ دیکھے، بالخصوص یعنی عزت و عظمت پہ کوتاہی نہ، جس طرح ہم پر قرآن و حدیث کی عظمت و ادب و احترام واجب اور ضروری ہے، اسی طرح مقدس ہستیوں کی عزت و عظمت اور احترام یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت عظمہ سے سرفراز فرمایا، علماء حق کی توہین دین کی توہین کے مرادف ہے جو خدا کے غیظ و غضب کا موجب ہے۔ یعنی ہم جب بس تیسرا اصول، جب ہم جس بستی میں جائیں گے ایک ایک بستی والوں سے ہمیں پیار و محبت سے نرم لہجے سے بات کرنی ہے، ایک ایک آدمی کی خوشامد کرنی ہے۔ جو مسجد کا امام ہے وہ ہمارے لیے سہ رہبر ہے، اس کی عزت کریں گے، اس کے ادب، اس کا ادب کریں گے، اس سے نرمی سے بات کریں گے۔ اگر بستی کے اندر، اگر مسجد کے اندر کوئی عالم آدمی ہے تو اس سے پوچھ کر ہم کام کریں گے۔ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں، جو احادیث ہم سنا رہے ہیں، اس عالم سے ہم ملیں، ملاقات کریں کہ حضرت میں نے یہ بات کہی ہے، کہیں غلط تو نہیں ہے حضرت، ہم یہاں آئے، ہمیں کیسے کام کرنا ہے، آپ ہماری رہبری کر دیجئے، آپ ہمارے لیے کام سمجھائیے۔ ہم اس طریقے سے جو مسجد کا امام ہے، جو مسجد میں عالم ہے، جو گاؤں بستی کے اندر عالم ہے، اس سے ضرور ملاقات کرنی ہے۔ اس کے بغیر ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کرنا ہے، اس کو آمادہ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ وقت دے، ہماری اصلاح کرے، اور پھر ہم بستی کے اندر ایک ایک آدمی کے گھر پہ جائیں گے اور مرد حضرات کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں گے، عورت حضرات اور مستورات ہیں ان کو گھر پہ ہی دعوت تبلیغ کے لیے ان کے لیے تیار کریں گے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ان کو تیار کریں گے۔ یہ چوتھا کام، یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام فرصت کے خالی وقتوں کو بجائے جھوٹ، غیبت، فساد، لڑائی، کھیل تماشے کے مذہبی کتابوں کے پڑھنے اور مذہب کے پابند لوگوں کے پاس بیٹھنے میں گزاریں گے۔ یعنی ہم جب ہمارے پاس وقت، اللہ کے راستے میں ہم گئے، ہمارے پاس وقت ہے، کچھ وقت کچھ کار کر ہم عالم کے پاس بیٹھیں گے، ہم اس سے کچھ باتیں سیکھیں گے، اس کو قرآن کریم سنائیں گے، اپنی نماز سے اس کو سنائیں گے، اپنی قرآن شریف، اپنا جو ہم نے الحمد و سورہ فاتحہ کچھ بھی جو ہمارے یاد ہے اس کے پاس بیٹھیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اپنی کارگزاری اس کے لیے ہم سنائیں گے۔ یہ خالی وقت کو غیبت، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، کھیل تماشے تمام چیزوں سے بچا کر ہمیں اس کو وقت کو لگانا ہے۔ یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز جائز طریقوں سے حلال روزی حاصل کریں اور کفایت شعراء کے ساتھ اس کو خرچ کریں اور اپنے اہل و عیال اور دیگر اقربا شرعی حقوق کو ادا کریں۔ جب ہم اس راستے میں جڑ گئے ہیں، اب ہمیں حرام طریقے کے جتنے کام ہیں، جتنے راستے، تمام راستوں کو چھوڑنا ہے، حلال طریقہ اختیار کرنا ہے۔ چاہے چٹنی سے ہم کھا لیں لیکن حلال روزی کو ہمیں اپنے جسم کے اندر لانا ہے، حرام روزی سے دور، خود بھی دور رہنا ہے، اپنی اولاد کو بھی دور رکھنا ہے، اپنے اڑوس پڑوس کو بھی دور رکھنا ہے، اپنے رشتہ داریوں کو بھی دور رکھنا ہے، حلال روزی کی فکر دلانی ہے۔ اور جیسے ہم دعوت تبلیغ کے لیے کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ان کے لیے روزگار پر کو کھڑا کرنا، ان کو یعنی شریعت ان کے لیے بزنس پر ان کو کھڑا کرنا اور حلال طریقہ ان کے لیے سمجھانا، حلال طریقے پر کھڑا کرنا ان کو، یہ بھی ایک دین ہے۔ تو یہ 5 چیز ہو گئی۔ چھٹی چیز، کسی نزاعی مسئلہ، فروعی بات کو نہ چھیڑے بلکہ صرف اصل توحید کی طرف دعوت دے اور ارکان اسلام کی تبلیغ کرے۔ دعوت تبلیغ کے راستے نکل کر ادھر ادھر کے مسئلوں کو نہ چھیڑے، کسی اور کے عقیدوں کے بارے میں بات نہ کریں، صرف دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے، صرف قرآن و حدیث کی بات سیکھنی ہے، اپنی نمازوں کو صحیح کرانا ہے، اپنے قرآن شریف کو صحیح کرانا ہے، اپنی نماز جو پڑھ رہے ہیں، اپنے ذکر و اذکار جو کر رہے ہیں، مسجد میں اندر جانے کے، مسجد سے نکلنے کے، لیٹرنگ باتھ روم میں جانے کے، نکلنے کے، ہمیں یہ سب ان کی
دعائیں اور سفر کی دعائیں، مسجد میں نماز کس طریقے سے پڑھیں گے، وضو کس طریقے سے کریں گے، غسل کے فرض کیا ہے، جنازے کی نماز کیا ہے، یہ تمام چیزیں یہ سیکھنی ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی چیز کو ہمیں نہیں چھیڑنا کسی بحث میں ہمیں پڑھنا ہے۔ تو یہ چھٹی چیز ہو گئی۔ اور ساتویں چیز جو میں بتا رہا ہوں، اپنے تمام افعال و اقوال کو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنا ہے، اور اس کے نیت کے ساتھ مزین اور آراستہ کریں، اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی موجب خیر و برکت اور باعث ثمرات حسنہ ہوگا۔ چھوٹا سا عمل کرو گے لیکن اللہ کی رضا ہوگی، اخلاص ہوگا تو کام آئے گا۔ اور اگر تم اتنا بھی کام بڑا سے بڑا کام کر لو لیکن اللہ کی رضا اگر نہیں ہے تو سارا کام بھی بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ سارا دین کا دار و مدار ہماری نیت پر آیا، ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہ اگر ہم دیکھو ہم ہی نکل گئے 4 مہینے کے لیے، کوئی اور نہ نکلا، یہ کن کو ہم کمزور سمجھ لیں یا کچھ گھٹیا سمجھ لیں، یہ کو حقیر سمجھ لیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ ہم جو جا رہے ہیں اپنے نفس کے لیے جا رہے ہیں، اپنے خود کے اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم کسی کو نمازی بنانے کے لیے نہیں جا رہے، ہم کسی کو دین سکھانے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ ہمیں صرف اپنی اصلاح کرنی ہے، اور یہاں سیکھ کر ہمیں کچھ وہاں سے تیاری کر ہمیں اپنی بستی میں کام کرنا ہے، اپنی مسجد میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور زندگی میں 2 کام کبھی مت کرنا، اگر یہ میری بات ذہن میں بیٹھ جائے، کسی مسجد سے نفرت مت کرنا، کسی مسجد میں اوڑاق مت لگانا، کسی بھی زندگی میں اپنی زندگی میں اس بات کو ایک گرہ بنا کر، ایک گانٹھ لگا لیں ہم۔ 2 باتیں، پہلی بات کسی مسجد میں اوڑاق نہیں لگانی ہے، اور کسی مسجد امام کو نہیں چھیڑنا، کسی امام کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہنا۔ اگر تم نے 2 کاموں میں اوڑاق لگائی، اگر تم نے 2 کاموں میں حصہ لیا تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تمہاری نسلوں میں وہ خرابیاں پیدا ہوں گی جو زندگی میں کبھی کسی کی میں نہیں۔ یہ بات ذہن میں اپنے رکھ لینا، کسی مسجد میں اوڑاق مت لگانا، کسی امام کو مت چھیڑنا، کسی امام کے بارے میں بدگمانی مت کرنا۔ جو تمہارے حصے میں جو کچھ آئے اس کو پیار سے خوشی سے دے دینا، اگر نہیں ہے بس کے تو مت دینا، لیکن 2 باتوں میں کبھی بھی ٹانگ مت اڑانا۔ اگر تم نے 2 چیزوں میں ٹانگ اڑائی تو تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو برباد کرے۔ بس آج اتنا ہی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو